اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے موجود ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس آیت پاک کا یہ ہے کہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نائب بنانا چاہا زمین پر تو فرشتوں نے یہ کہا کہ مالک تو ان لوگوں کو اپنا خلیفہ بنانے لگا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے یا خون ریزی کریں گے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نہیں فرشتوں، جن چیزوں کو میں جانتا ہوں تم انہیں نہیں جانتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ آگے انشاءاللہ میں اسی کے ضمن میں بیان کروں گا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نائب، کسی کا قائم مقام۔ جب اصل شخص خودکار حکومت انجام نہ دے سکے یا وہ انتقال کر جائے یا پھر ایسے ہے کہ وہ کہیں دوسری جگہ پر منتقل ہو، تو اس سے جو اس کا نائب ہوگا، قائم مقام ہوگا، جو امور سر انجام دے گا، اسے خلیفہ یا نائب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ جسے رابطہ کہتے ہیں، ڈائریکٹ جیسے وحی کا نزول ڈائریکٹ عام بندے پر نہیں ہوا، اپنے نبی کو کیا، حضرت موسیٰ سے گفتگو کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پر گفتگو کی۔ اب ڈائریکٹ تو کوئی یہ کہ میرے ساتھ اللہ نے باتیں کی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے خلفاء چنے، فرمایا کہ جس طرح پہلے تم سے پہلے میں اپنے خلیفہ بناتا تھا نا، اسی طرح اب خلیفہ بناؤں گا۔ تو یہ قرآن کی واضح آیت موجود ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ وہ ان کو ضرور بالضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو خلیفہ بنانے کا یہ معنی ہے کہ اللہ کا جو نائب ہو اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچاتا ہو، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یا پھر دوسرا معنی یہ ہے انبیاء علیہ السلام سے گفتگو سننا، ہم تک پہنچانا۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ڈائریکٹ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ صحابہ کرام کے ذریعے
اب صحابہ خلفاء ہو گئے، پھر صحابہ کرام میں سے تابعین کے ذریعے، پھر تابعین خلفاء ہو گئے، تابعین کے ذریعے تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا، تبع تابعین جو ہیں وہ خلفاء ہو گئے، پھر ان کے ذریعے اولیاء کرام، علماء کرام سے ہوتا ہوتا یہ دین لوگوں تک پہنچا۔ ڈائریکٹ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک خلیفہ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اب 4 الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے استعمال کیے۔ کتنے الفاظ؟ یہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، ہم سب نے پڑھی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، نائب کا کیا معنی لیا؟ خلیفہ۔ دوسری آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، تو یہاں پر اپنے نائب کو آدم کہا۔ کیا کہا؟ آدم کہا۔ پھر فرمایا انی خالقم بشرا من طین، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں، یہاں پر نائب کو بشر کہا۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو بجھنے والی سیاہ مٹی سے پیدا کیا، تو یہاں پر نائب کس کو کہا؟ انسان کو کہا۔ انسان، بشر، آدم اور خلیفہ، یہ 4 الفاظ اللہ وحدہ لم یزل نے اپنے نائب کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشورہ کرنے سے پاک ہے، وہ حکم دیتا ہے، مشورہ نہیں کرتا، تو فرشتوں سے کیا اللہ نے مشورہ کیا؟ فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں نہیں، خون ریزی کرے گا، تیری تسبیح تو ہم بیان کرتے ہیں، تیری ہم کرتے ہیں، اس کو نہ بنا۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے حکم کو رکھا، فرشتوں نے اس حکم کو سنتے ہی جو تسبیحات فرشتے کرتے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ مالک تیری تسبیحات ہم کرتے ہیں نا، دن رات تیری تعریفیں کرتے ہیں، یہ تو خون ریزی کرے گا۔ اب فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ فرشتوں کو کیسے پتا تھا؟ اللہ جانتا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو کیسے پتا تھا؟ سنیے ذرا، لوح محفوظ پر ہر چیز لکھی گئی ہے، ہماری تقدیریں لوح محفوظ پر لکھی گئی ہیں، خون ریزی ہوگی، کتنی ہوگی، کتنا فساد ہوگا، لکھا گیا ہے۔ فرشتوں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، جب وہ مطالعہ کر رہے تھے نا کہ انسان جو حضرت انسان ہوگا یہ خون ریزی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ فرشتے مطالعے میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں، فرمایا فرشتوں اب تمہارا مطالعہ ختم۔ اس سے آگے فرشتوں نے مطالعہ نہیں کیا، لوح محفوظ پر جہاں تک حکم تھا فرشتوں نے مطالعہ کیا، تو جو آگے چیزیں موجود تھی نا، یہ انسان میرے آگے سجدہ ریز بھی ہوگا، یہ انسان میری تسبیح بھی پڑھے گا، یہ انسان راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری عبادتیں کرے گا، اسی انسان میں سے کوئی ابو بکر صدیق بنایا جائے گا، انہی انسانوں میں سے تو کوئی میرا موسیٰ آئے گا، کوئی میرا عیسیٰ آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ آگے فرشتوں نے مطالعہ نہیں کیا تھا، فرشتوں نے صرف خون ریزی کو دیکھا تھا، فساد کو دیکھا تھا۔ فرمایا اس لیے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ خون ریزی کرے گا، ایک یہ چیز۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں نے ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا کہ آدم کو خلیفہ بنا رہے ہو، یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد نہیں۔ آدم علیہ السلام کی آگے، آدم تو اصل ہے نا، آگے جو ان کی نسل چلے گی ان میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور جو اعتراض ہے، اب فرشتوں نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیں انسان کے پاس قوت شہوانیہ ہے، شہوت ہے، دوسری ہے قوت غضبیہ، غصہ ہے، تیسری ہے قوت عقلیہ۔ اب فرشتوں کے بعد قوت عقلیہ تو ہے، لیکن نہ ہی فرشتوں کے پاس غصہ ہے، نہ ہی فرشتوں کے پاس شہوت ہے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا مالک ان کے پاس شہوانی طاقت بھی ہے انسان کے پاس، اور اس کے پاس غصہ بھی ہے، اور دونوں چیزوں کا استعمال غلط ہے نا بظاہر۔ شہوت ہے جو اس کا استعمال جو ہے عام روٹین میں جو انسان کا اگر پورا ترجمہ کیا جائے، فرشتوں نے اس بات کو سامنے رکھا، غصے کو سامنے رکھا، کہا مالک عقل تو ٹھیک ہے، سیم ہے، ہمارے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہوگی، غصہ اور شہوانی یہ قوتیں ہیں، لہٰذا ہمیں پرائورٹی دی جائے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔
اب جواب ان کا یہ ہے، فرشتوں اگر اس شہوانی قوت کو اعتدال کے ساتھ، شہوانی جو ہے قوت اعتدال کے ساتھ اگر حضرت انسان اس پر عمل کرے گا تو یہ شہوانی قوت عفت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے، جب شادی ایک جوڑا ہوتا ہے، اس وقت جب یہ شہوانی قوتیں پوری ہوں گی تو یہ گناہ نہیں، یہ عفت بن جائے گی۔ تو اس لیے اس خاصیت میں یہ تم سے افضل ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم کہتے ہو نا ان میں غضب اور غصہ ہوگا، اگر اعتدال سے یہ غصے کو استعمال کریں تو یہ غصہ نہیں بلکہ شجاعت بن جائے گا۔ تو اے میرے فرشتوں ان میں جو شہوانی قوت ہے اعتدال سے استعمال کریں تو عفت بن جائے گی، اگر جو غضب کی قوت ہے اعتدال سے استعمال کریں تو وہ شجاعت بن جائے گی۔ تو گویا تمہارے پاس تو صرف قوت عقلیہ ہے، حضرت انسان کے پاس قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ دونوں موجود ہیں، دونوں صلاحیتیں تم سے بلند ہو گئی، اس لیے حضرت انسان تم سے افضل ہے۔ کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو کسی نے جو میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔